بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی تاریخ انسانی تہذیب کی سب سے پرانی اور مذہبی اہمیت رکھنے والی تاریخوں میں سے ایک ہے۔ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ عمرانی صحیفے تورات، قرآن مجید اور مختلف تاریخی حوالوں میں محفوظ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ عروج و زوال، دینی شاعر، پیغمبروں کی ہدایت اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ اس قوم نے مختلف ادوار میں غلامی، ہجرت، جنگیں، بادشاہت اور مذہبی انقلابات کا سامنا کیا۔ بنی اسرائیل کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ایک عظیم پیغمبر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے، اور وہ عراق کی شہر عر سے ہجرت کر کے کنعان موجودہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب عطا کیا، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن کی نسل سے بنی اسرائیل کی 12 قبائل وجود میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور ان کی زندگی کی داستان قرآن مجید اور تورات دونوں میں ملتی ہیں۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ بعد میں مصر کے بادشاہ کے دربار تک پہنچے، جہاں انہیں بہت اعلیٰ مقام ملا۔ حضرت یوسف نے مصر میں قید کے دوران بنی اسرائیل کو مصر میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو مصر میں عزت و احترام حاصل تھا، لیکن جب ایک نیا فرعون مصر کا حاکم بنا تو اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اس دور کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں غلامی کا دور کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ قرآن اور تورات دونوں میں حضرت موسیٰ کا زندگی اور ان کی جدوجہد کی تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا کیے، جن کی مدد سے انہوں نے فرعون کے دربار میں اپنے پیغام کو پیش کیا، لیکن فرعون نے انکار کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مصر پر عذاب نازل کیے، جس میں قید، ٹڈی دل اور خون کی نہریں شامل تھیں۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے، جس سے خروج کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت ایک عظیم واقعہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حضرت موسیٰ کے عصا سے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کو محفوظ راستہ فراہم کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ سرائے سینا میں بنی اسرائیل خروج کے بعد بنی اسرائیل کو سرائے سینا میں 40 سال تک رہنا پڑا۔ اس دوران حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر تورات دی گئی، جس میں شریعت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے دیے رہنمائی موجود تھی۔ تاہم بنی اسرائیل نے کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ سرائے سینا میں ایک مشہور واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک سنہری بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرائے سینا میں 40 سال گزارنے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے کنعان فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ حضرت یوش بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے کنعان کو فتح کیا۔ بعد کے ادوار میں بنی اسرائیل کو کئی پیغمبر عطا ہوئے، جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص مقام ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور ان کی حکومت کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک سنہری دور مانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد نے اللہ کی رضا کے یروشلم کو فتح کیا اور اسے اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے، اور ان کی بادشاہت بھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک عظیم دور تھا۔
حضرت سلیمان کو اللہ نے بے پناہ حکمت، علم اور معجزات عطا کیے۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل نے بے مثال ترقی کی اور یروشلم میں انہوں نے ایک عظیم ہیکل معبد تعمیر کیا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کو سلطنت یہودا کہا گیا جو یروشلم کے ارد گرد تھا، اور دوسرے کو سلطنت اسرائیل جو شمال میں تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی وجہ سے ان پر مختلف قوموں کا غلبہ ہوا۔ 722 کاف میم میں آشوریوں نے سلطنت اسرائیل کو فتح کر کے ان کے لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور 586 کاف میم میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی مسمار کر دیا۔ اس واقعے کو بابل کے اسیری کہا جاتا ہے، جس میں بنی اسرائیل کو بابل میں جلا وطن کیا گیا۔ بابل کی اسیری کی تقریباً 70 سال بعد فارسی بادشاہ سائرس کورس نے بابل کو فتح کیا اور بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ بنی اسرائیل نے واپس جا کر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دوسری بار ہیکل کی تعمیر کے بعد ایک مختصر مدت تک امن و امان سے زندگی گزاری، لیکن جلد ہی انہیں یونانی اور رومی حملہ کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو دنیا بھر میں منتشر کر دیا گیا اور یہ دور یہودی بکھراؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا اہم پہلو ان کی مذہبی تعلیمات اور تہذیبی ورثہ ہے۔ یہ قوم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں اور شریعت کی حامل تھی۔ ان کے پیغمبروں کی تعلیمات میں توحید، عدل اور انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات میں دی گئی شریعت ایک مکمل دستور حیات تھی، جس میں روزمرہ کے معاملات سے لے کر عبادات تک کے احکامات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ عروج و زوال کی داستان ہے، جس میں انہوں نے اللہ کی طرف سے کئی انعامات حاصل کیے، مگر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عذابوں کا سامنا بھی کیا۔ ان کی تاریخ میں کئی عظیم پیغمبر اور بادشاہ گزرے، جنہوں نے انہیں دین اور دنیا کی رہنمائی فراہم کی۔